بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی ایک عبادت جسے ماہ رمضان المبارک ختم ہونے سے قبل انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ فطر ہے۔ اسے حدیث میں زکوٰۃ الصوم اور زکوٰۃ الفطر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے وجوب اور حکمت کا اندازہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث آئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم کیا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، اس سے روزہ میں ہونے والی کوتاہی اور کمی کی تلافی ہوتی ہے اور مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر عاقل، بالغ اور مالدار مسلمان پر واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنے ماتحتوں اور زیر کفالت افراد کی طرف سے بھی۔ چنانچہ آدمی اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ والدین زندہ ہوں اور اس کی کفالت میں ہوں تو ان کی طرف سے بھی نکالے گا۔ بڑے بچے اگر کما رہے ہوں تو وہ خود نکالیں گے، ورنہ باپ ان کی طرف سے بھی نکالے گا۔ مالدار ہونے کا معیار حنفی مسلک کے مطابق یہ ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ نصاب کے بقدر مالک ہونا ضروری نہیں، آدمی کی تھوڑی بھی مالی حیثیت ہو تو اسے صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے، رمضان کے آغاز میں یا اس کے وسط میں یا اس کے آخر میں۔ صحابہ کرام عید سے 1-2 روز پہلے نکالا کرتے تھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ عید کے دن مسلم سماج میں کوئی غریب سے غریب شخص بھی بھوکا نہ رہے۔ اگر صدقہ فطر بہت پہلے ادا کر دیا جائے گا تو غریب لوگ پہلے ہی اسے خرچ کر لیں گے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت احناف کے نزدیک عید کے دن طلوع فجر اور دیگر ائمہ کے نزدیک رمضان کے آخری دن کا غروب آفتاب ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی شخص کا انتقال غروب آفتاب کے بعد ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر احناف کے نزدیک واجب نہیں ہوگا، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ غروب آفتاب کے بعد پیدا ہو تو دیگر ائمہ کے نزدیک اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، احناف کے نزدیک واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کو ہر حال میں نماز عید سے قبل ادا کر دینا چاہیے۔ اس وقت تک ادا نہ کیا گیا ہو تو ساقط نہ ہوگا، بلکہ اس کی حیثیت قضا کی ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ سنن ابو داؤد۔ یعنی جس نے نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کر دیا وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا، جس نے اس کے بعد ادا کیا اس کی حیثیت عام صدقات کی ہوگی۔ احادیث میں جن اجناس میں صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: کھجور، کشمش، پنیر، جو۔ ان کی مقدار 1 صاع بیان کی گئی ہے۔ بعض احادیث میں نصف صاع گیہوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ ضعیف ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مذکورہ اشیاء 1 صاع کے برابر نصف صاع گیہوں کو قرار دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ برابری حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں کی تھی، اس وقت سے یہی چل پڑا ہے۔ نصف صاع گیہوں موجودہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 1600 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے مستحقین جمہور فقہا کے نزدیک وہ تمام لوگ ہیں جن کا ذکر مصارف زکوٰۃ میں کیا گیا ہے۔ مالکیہ کے نزدیک اسے صرف فقراء و مساکین میں خرچ کیا جائے گا،
امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک قول یہی مروی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے، یہی بات معقول معلوم ہوتی ہے۔ احادیث میں جن اجناس کا تذکرہ ہے، بعض حضرات انہی میں سے کسی کو نکالنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ قیمت ادا کرنا بہتر ہے تاکہ فقراء اس سے جو چیز چاہیں خرید سکیں۔ ممکن ہے انہیں غلے کی ضرورت نہ ہو، وہ کپڑوں، گوشت یا کسی اور چیز کے ضرورت مند ہوں۔ ہر برس رمضان میں افتاء کے مختلف اداروں کی طرف سے صدقہ فطر کا اعلان کیا جاتا ہے تو صرف نصف سا گیہوں کی قیمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس موقع پر تمام اجناس کا ذکر کیا جائے اور ترغیب دی جائے کہ جس شخص کی جو مالی حیثیت ہو اس کے مطابق گیہوں کے علاوہ کھجور، کشمش، پنیر، جو کسی میں سے صدقہ فطر نکال سکتا ہے۔ ویسے بھی رمضان میں فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، گن گن کر نہ خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے اور سنن نسائی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا ہے، اما اذا اوسع اللہ فاوسعوا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشادگی سے نوازا ہے تو تم بھی کشادگی کا مظاہرہ کرو۔ آخری بات یہ کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم مالدار یا اوسط مالی حیثیت رکھنے والے مسلمانوں سے ہے۔ جو لوگ بہت غریب ہوں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، انہیں تلاوت قرآن، نوافل، اذکار وغیرہ کثرت سے کرنا چاہیے، اسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔